رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی ہے۔ سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بلندی کے ساتھ، اس کے رفت، اس کے بڑے نام کے ساتھ، خواتین و حضرات، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر
ضرمن یہ 27ویں شب کی سحر نشریات ہے. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. کرتا ہوں جو میں مدائی مدھا سرائی تیرے در کی، سچ شکر مجھ کو ملی گدائی تیرے در کی. خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمیں پہ کوئی جنت، اللہ نے مجھے راہ دکھائی تیرے در کی. حضور امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء پہ لاکھوں کروڑوں سلام. اور جب بھی کلام ربانی ہو بعد از دل میں ایک خواہش رہتی ہے کہ اس زبان مبارک، گلو مبارک، لہجہ مبارک پہ سلام بھیجیں کہ جن سے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے. ان کی صداقت پہ سلام، ان کی عظمت پہ سلام. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام آگے بڑھے مگر سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں. روئے زیبا دکھائیے سرکار، روئے زیبا دکھائیے سرکار، دل میرا جگمگائیے سرکار، دل میرا جگمگائیے سرکار. حسرت دید میں نہ مر جاؤں، حسرت دید میں نہ مر جاؤں، خواب میں میرے آئیے سرکار، خواب میں میرے آئیے سرکار. در پہ حاضر ہیں حشر کے پیاسے، در پہ حاضر ہیں حشر کے پیاسے، جام کوثر پلائیے سرکار، جام کوثر پلائیے سرکار. میرا رہ جائے حشر میں پردہ، میرا رہ جائے حشر میں پردہ، زیر دامن چھپائیے سرکار، زیر دامن چھپائیے سرکار. خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ، خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ، بحر غم سے نکالیے سرکار، بحر غم سے نکالیے سرکار. منزل عشق ہو نصیب مجھے، منزل عشق ہو نصیب مجھے، راہ ایسی دکھائیے سرکار، راہ ایسی دکھائیے سرکار. بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، اس کو اپنا بنائیے سرکار، اس کو اپنا بنائیے سرکار. روئے زیبا
دکھائیے سرکار، دل میرا جگمگائیے سرکار۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام تھا، کس نفاست کے ساتھ پڑھا گیا ہے سید ریاض الدین سہروردی صاحب نے۔ یہ جو آخری مصرع ہے نا، بندہ نفس بن گیا ہوں سرکار، اس کو اپنا بنائیے، اس میں کمال ہی کمال ہے، یعنی عاجزی انکساری بھی ہے، اور دیکھیے کس کے ساتھ جڑنے کی درخواست کر دی، تقاضا کتنا اعلیٰ اور حسین ہے۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اس شب قدر یعنی اس رات کی عظمت اور رفت اور بلندی کو جانتے ہوئے کہ جس کے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں، اگر آسمان سے دیکھا جائے اور زمین سے دیکھا جائے۔ آسمان سے دیکھا جائے تو بہترین امام الانبیاء کے اوپر قرآن نازل کیا اس رات میں، کلام بھی امام کلام، ایسا کلام کہ جو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، وہ اس رات میں، اور پھر تمام سردار مہینوں میں سے ایک سردار مہینے کا انتخاب کیا، اور اس میں سے بھی لیلۃ القدر کا انتخاب کیا اس رات کا۔ اللہ اللہ، امت بھی تمام امتوں میں سے بہترین امت، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں، یہاں تک کہ جو سید الملک ہیں، جو تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی ملائکہ کے سردار ہیں۔ اس رات میں نازل ہو رہا ہے قرآن۔ خواتین و حضرات، جس گھر میں نازل ہو رہا ہے وہ اہل بیت کرام کا گھر ہے، جس نبی پہ نازل ہو رہا ہے وہ سید الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات، جو حروف نازل ہو رہے ہیں اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اس کی دوسری سمت دیکھیے کہ امت مسلمہ پہ کتنا کرم فرما دیا۔ فرمایا گیا کہ پچھلے زمانوں میں ایک شخص ایسا بنی اسرائیل میں گزرا کہ جو ایک نہیں، دو نہیں، 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ کو رشک آیا، اے اللہ کے رسول، ہم وہی ہیں جو آپ سے کہہ رہے تھے مقداد بن کر کہ آپ کو ہم موسیٰ کی طرح تنہا نہ چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، لہٰذا ہمیں اتنا وقت ملے تو ہم بھی اپنی راتیں، اپنا دن صرف کر دیں۔ اللہ نے اس کیا کمال ادا کے اوپر کیا کمال عنایت اور کرم فرمایا کا شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات عطا کر دی، قدر والے لوگوں کے لیے، قدر والی شخصیت کے لیے، قدر والے کلام کو لے کر، قدر والے نعمتیں اور انعام اور اکرام آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ خواتین و حضرات، لیلۃ القدر، اس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ قیمتی مواقع ہیں، لمحے ہیں، اور ان خاص اساسوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ علماء کرام جن سے ہم استفادہ کریں گے، پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں تو ببانگ دہل فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ کو ناز ہونا چاہیے کہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کے استاد ہیں، جس مدرسے میں تبلیغ فرماتے ہیں، تدریس فرماتے ہیں، بے شمار لوگ ان سے بہرمند ہوتے ہیں۔ جس جگہ جمعے کی نماز کی امامت فرماتے ہیں، پاکستان بھر سے لوگ تشریف لے جاتے ہیں وہاں ان کے پیچھے امامت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، اور مفتی پاکستان ہے، مفتی اعظم ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں، انتہائی فصاحت اور بلاغت سے کام لینے والے، کمال درجے پہ گفتگو فرمانے والے، اور صرف گفتگو ہی نہیں، تحریری مواد بھی ان کا اتنا خالص، اتنا گاڑا، ایسی طائرانہ نگاہ رکھتے ہیں جس کی کوئی ثانی اور نظیر نظر نہیں آتی تحریر میں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے۔ ہماری پہلی ملاقات میں ان سے محبت سی ہو گئی، گفتگو اتنی پر اعتماد، اتنی پر یقین، جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن سے چاہنے کا حکم ہے، مودت کی شرط رکھی گئی ہے جن کے لیے۔ کمال انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، عاجزی سے سرشار ہیں، لبریز ہیں علم سے، کمال ان کا انداز تکلم بھی ہے، اور جب یہ خاموش ہوتے ہیں تب بھی نگاہوں سے، ادب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ شفقت عباس قمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اور جس طرح سے آج پروگرام کا آغاز ہوا ہے، یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان اور مرد کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ حضرت نے اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنی محبت سے، اور آج ایک اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ سادگی سے، عاجزی سے، اور اس خاموش لبی سے، اس بالکل ایک فقیرانہ طبیعت سے، اپنی جو دل میں مسلمانوں کے، خاص طور سے پاکستان برصغیر ہند میں جگہ بنائی ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ سید فصیح الدین سہروردی صاحب، بے انتہا شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پروگرام میں تشریف فرمائے ہم سب کے، بلکہ ہر دل کے عزیز، ہر دل سے محبت کرنے والے، دل نواز شخصیت کے مالک، شعبہ تدریس میں ایک مقام رکھنے والے، بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے، اور ہمیشہ دقیق پہلو کے اوپر معتدل رائے رکھنے والے، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
کیا خوبصورت آغاز ہو چکا ہے پروگرام کا. خواتین و حضرات, آج میں غیر روایتی انداز سے شب قدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں. لیلۃ القدر ہے کیا, کیوں ہے, کس رات کو ہے, کیا کرنا چاہیے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, آپ لوٹ کر آئیں گے, آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات. سیدھا سادہ اور بہت ہی مختصر سوال, شب قدر ہے کیا, کیوں ہے, وجہ کیا ہے, اور اس میں برکتیں کیا ہیں, عظمتیں کیا ہیں, نزول کس چیز کا ہے, روح اور ملائکہ کیا لے کے نازل ہو رہے ہیں. علامہ صاحب, یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کا جواب چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اویس بھائی, سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور حاضرین جو علماء کرام موجود ہیں, آج کے سحر کے موقع پہ 27 ماہ مبارک رمضان کی سحری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے پروردگار کی طرف سے. بے شک. میں ایک رحمت واسع الہی کی طرف اشارہ کروں گا. جی. آج کی شب ابھی لوگ سحر میں مصروف ہیں, ابھی کچھ لمحات باقی ہیں, کچھ عبادت کر چکے ہیں, ابھی ٹائم اذان تک باقی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے, بعض مکان ہیں جن کو پروردگار نے مقامات کو اہمیت دی ہے. ظاہر سی بات ہے, جو آدمی دعا گھر میں مانگتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے مانگتا ہے, تو ان دونوں دعاؤں میں فرق ہے. اور بعض زمان ایسے ہیں کہ پروردگار نے ان زمان کو اہمیت دی ہے. جیسے آج کی شب قدر, اور اس میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں بھی 27ویں ماہ مبارک رمضان کے لیے شب قدر کے لیے روایات موجود ہیں. اوکے. مذہب اہل بیت میں بھی 27 کو طاق راتیں, یہ الگ گفتگو ہے کہ کس کو اہمیت ہے, لیکن 27 کے لیے بھی روایات ملتی ہیں. اچھا, اس میں پروردگار کی جو رحمت ہے, دیکھیں جناب یوسف کے بھائیوں نے اتنی بڑی کوتاہی کی, اتنا بڑا خطیئے میں اتنی بڑی میں مبتلا ہوئے. جب کہا کہ یا ابانا استغفر لنا, اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجئے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا سوف استغفر لکم, ان قریب تمہارے لیے میں کروں گا استغفار, میں استغفار کروں گا. یہاں اویس بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ فخر سے کہتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان. وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ وہ امام فرماتے ہیں, عجیب جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں شب جمعہ کی انتظار میں جناب یعقوب تھے, کیونکہ گناہ کی جو شدت تھی اتنی زیادہ تھی وہ شب جمعہ. تو شب جمعہ کی جیسے اہمیت ہے, ویسے شب قدر کے جو لحظات بچ گئے, اللہ کی رحمت واسعہ جو ہے. بس ایک جملہ کہہ کے میں بات ختم کروں گا, دوسرے برادران کو وقت دوں, وہ یہ ہے کہ سچی دل سے ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کریں. ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے, جو 3 اماموں کے دور میں صحابی ہیں, خود 3 شہیدوں کے باپ بھی ہیں. اور دعائے ابو حمزہ صومالی جو سحر کے وقت ہم پڑھتے ہیں, مفتی صاحب ایسے بزرگان تھے جو نجف اشرف میں اپنے تہجد کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے. اتنی بڑی دعا کہ مجھ جیسا آدمی رات بھی نہ پڑھ سکے ہر روز, پر بڑی دعائیں اور بڑے لطائف ہیں. خیر, تو یہ ابو حمزہ صومالی کی دعا اسی امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہے. بہرحال تو وہ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا کام ہی گناہ تھا, گناہ گناہ گناہ. تو ایک کشتی چلی پانی میں, اس کے سارے افراد جو ہے پورے خاندان کے افراد ڈوب کے مر گئے. اچھا. ایک جوان لڑکی بچ گئی. جب وہ کنارے پہ پہنچتی ہے تو وہ گنہگار شخص کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تو تم میرے دام میں آ گئی ہو, اب تمہیں کون بچائے گا. اویس بھائی یہ جملہ نوجوانوں کے لیے
خود سازی کا جملہ ہے، کیونکہ جب نوجوان شب قدر یا ایسے مواقع پہ آتا ہے، ایون میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب سوتا ہے نا شب بیداری میں، تو خداوند متعال فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ تھکا ہوا تھا پھر بھی میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اس پہ پروردگار کو ناز ہوتا ہے، ابتہاج جو ہے مباحات کرتا ہے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ وہ نوجوان جو ہے وہ کانپ رہی ہے، خاتون رحمت واسعہ الہی دیکھیں، وہ کانپ رہی ہے، میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں واقعہ، کانپ رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ میں کر رہا ہوں، تم تو زبردستی اس گناہ میں واقع ہو رہی ہو، کانپنا تو مجھے چاہیے، تم کانپ رہی ہو، میں اتنے گناہ کر چکا ہوں۔ تو وہ سچی نیت سے توبہ کرتا ہے۔ آج کی شب ہمیں سچی نیت سے توبہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رحمت واسعہ سے فائدہ اٹھائیں گے تو گناہگار بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ یہی شخص، بالکل مختصر کیا، جب اس کے کانپنے سے اس کو درس ملتا ہے، گناہگار عورت اور بچی لڑکی یعنی پاکیزہ لڑکی گناہگار کے لیے باعث بنتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ آتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا گھر کہاں تھا، پوچھ کے وہاں پہنچاتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں تو تاریخ میں روایت موجود ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ راستے میں وہ اپنے گھر جاتا ہے، سب گناہگار گناہ چھوڑ کے اور استغفار کر کے بارگاہ الہی میں ایک راہب کرسچن کا پاپ ملتا ہے، ساتھ سفر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت دھوپ ہے شدید، راہب کہتا ہے تم دعا کرو تاکہ اللہ رب العزت کوئی ابر رحمت اور ابر باران اور سحاب کا لفظ آیا ہے کہ ابر کوئی آئے تاکہ ہم اس دھوپ سے بچیں۔ وہ رو کے کہتا ہے میں تو سراپا گناہ ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے، تو اللہ والے ہو، تم دعا کرو تاکہ ابر آ جائے۔ میں خدا سے اتنی امید نہیں رکھتا ہوں، خدا نے مجھے معاف کیا ہوگا لیکن میں ولی بن گیا، یہ تو ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم دعا کرو۔ اصرار کے بعد مختصر میں نے بات، انہوں نے کہا چلیں ایک شرط پہ میں دعا کروں گا۔ وہ راہب کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اچھا، دعا کی آمین۔ اب جہاں چلتے رہے دو راستے ہو رہے ہیں، راہب کا راستہ الگ ہو رہا ہے اور اس کا راستہ گناہگار شخص سے توبہ کی اس کا راستہ الگ ہو رہا ہے۔ اب صحاب جو تھا ابر وہ چلنے لگا کس کی طرف؟ گناہگار شخص کی طرف جس نے توبہ طائب ہوئی تھے۔ راہب نے کہا کہ یہ اثر جو ہے تمہاری آمین کا ہے، میری دعا کا اثر نہیں۔ پوری اس کو واقعہ بتایا۔ تو میں کہنا ایک جملے میں 30 سیکنڈ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کی شب اللہ کی رحمت واسعہ ہے، وسیع ہے۔ اگر نوجوان پروردگار کے در پہ سچی توبہ کریں، گناہ کی بخشش پروردگار سے طلب کریں تو مفتی صاحب وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہے تو پروردگار کا ولی بن جائے گا، کیونکہ سچی دل سے آج شب قدر اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ سچے دل سے اگر توبہ کر لیں مفتی صاحب تو وہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو کس درجے پہ فائز کر دے۔ اس کی گناہ ایک طرف مگر اس کی عطا ایک طرف، اس کی عطا پہ ساری نگاہ۔ آپ نے دعا کا ذکر کیا، میں نے فوراً سے نکالا اس کے جملے آپ کی اجازت سے۔ فرما رہے ہیں میرے اللہ مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ مجھے کہاں بھلائی حاصل ہو سکتی ہے تیرے سوا پالنے والے، حق بھی تو ہے اور بھلائی بھی تیرے پاس ہے۔ تو وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانے خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یعنی پوری دنیا میں پناہ بھی تیرے پاس ہے، سزا دینے کا حق بھی تو رکھتا ہے۔ مطلب مختصر ایک سوال اور بہت چھوٹا سوال ہے، انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور سے سورہ قدر کے اس حصے میں یہ جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور روح نازل ہو رہی، کیا یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ تو معروف ہیں، روح کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں، مگر مشہور قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ان کی سرداری کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ اور ایک روایت ہے جس سے بڑا سمجھیے کہ خواب میں دکھائی گئی ایک روایت ہے جس میں ایک پوری تفصیل سے اس کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو رحمت سے نوازا ہے ہمارے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کا اور مقربین فرشتوں کا نزول کے موقع پر زمین پر کوئی 1 انچ بھی نہیں فارغ رہتا جس پہ کوئی فرشتہ نہ ہو، اور پھر ان کا آنا سلامتی کے لیے، دعا کے لیے،
اور پھر مصافحہ اور کہ حضرت جبرائیل ہر اس شخص سے جس کو نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کا اثر بھی علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اچانک کیفیت کیسے بن گئی ہے۔ یہ اس سلام کا اثر ہوتا ہے جو آپ کو پہنچتا ہے، اور پھر جب یہ سارے فرشتے واپس جاتے ہیں تو پھر جہاں جہاں جس کو ملے ہوتے ہیں، کوئی نماز میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے، کوئی اللہ کا فضل مانگ رہا ہے، کوئی گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے، پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے ان فرشتوں کی کہ کون کس طرح اپنے رب کو کیسے راضی کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ رات ہم نے جتنی تیاری کی، جتنا سنا، یہ میدان ہے، اب کرنے کا کام ہے، اب آپ پڑھنے کا کام نہیں ہے، سیکھنے کا کام نہیں، اب کر گزریے، اور اس رات میں آپ کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اس رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ آپ کی توبہ اور استغفار اور ندامت کے آنسو ہیں۔ بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ ہم جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی جرت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس گناہ کی توبہ کرتے ہیں کل اسی کو کرنے کا ارادہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جرت ہے، یہ زیادتی اور ظلم کی بات آپ نے بتائی، کام کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ توبہ اس وقت قبول کروں گا کہ جب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کہتا اللہ، صرف اتنی چیز ہم سے مانگتا ہے کہ جب آپ توبہ کر رہے ہو کم از کم اس وقت اس لمحے ارادہ تو کرو کہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں۔ یعنی کام نہیں، ارادہ کرو، کمٹمنٹ تو سالڈ ہونی چاہیے۔ بھائی بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ایک مختصر وقفہ لوں گا، سید فصیح الدین سہروردی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارا بڑا دل ہے، جب کیفیت ہوتی نا طاری، تب الفاظ نہیں کام آتے، تب لہجے نہیں کام آتے، تب بس صرف وہ کیفیت ہی کام آتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آتے ہیں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا پاک، آمین۔ دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا پاک، بہہ جائے تیرے آب کرم سے خس و خاشاک۔ بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے، بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے،
دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا اور شہر مدینہ میرا آشانہ بنا دے اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے سبحان اللہ، کیا دعا تھی، کیا مناجات تھی، کمال، بہترین. یہی ڈھانچہ، یہی زاویہ، یہی خد و خال چاہیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. شہنشاہ مملکت ثنا خوانی کس عاجزی کے ساتھ کتنے بہترین کلام کو پیش فرما رہے تھے. یہ جملہ میں رک کے کہنا چاہتا ہوں، شب قدر کی محفل ہے. اب میں نے بڑے نعت خواں دیکھے ہیں ایسے موبائل نکالتے ہیں، شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کلام حفظ ہے ان کو. جب جون سا کلام کہو اور پھر کلام کا انتخاب فرماتے ہیں تو اپنے والد گرامی کا اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انتہائی نفیس اور عمدگی کے ساتھ آپ ہماری اس محفل کو سجا رہے تھے، مزین بنا رہے تھے. مجھے صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. خواہش یہی ہے گفتگو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی یہاں پر آئی ہے، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ غیر روایتی سوالات ہوں گے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ شب قدر یعنی یہ عظمتوں والی رات، یہ قدر والی رات اصل میں کن کن لوگوں کی مغفرت کرتی ہے اور کن کن لوگوں کی باوجود اس کے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے مغفرت نہیں کرتی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لیلۃ القدر جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اور اس کے جو شان نزول ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے. بعضوں نے نام لکھا ہے حضرت مجاہد سے جو مروی روایت ہے اس میں، اور شخصیت کا ذکر ہے، اور جو حضرت عطا اور دیگر لوگوں سے مروی ہے اس سے اور لوگوں، لیکن حضرت شمعون کا نام آتا ہے کہ حضور سید عالم نے ان کے جہاد کا تذکرہ کیا کہ وہ دن کو جہاد کرتے تھے اور ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور 1000 مہینہ انہوں نے اسی طرح سے گزارا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو حضور کی اس بزم نور کے پاکیزہ ساتھی، وہ ہر وقت خیر کی طلب میں ہوتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. تو یہ صحابہ سارے سابق بالخیرات تھے. اور آج کی بڑی رات بڑے صحابی کا ذکر کر دوں تو اچھا رہے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ سارے سابق بالخیرات تھے اور ابو بکر سباق بالخیرات تھا، یعنی وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے تھے. تو صحابہ چونکہ سابق بالخیرات تھے، وہ کب پیچھے رہتے تو تمنا ہوئی یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اتنی تھوڑی ہیں، 1000 مہینہ ایک دفعہ. پھر تذکرہ ہوا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 1000 مہینہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتے بے شک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوئے امت کو یہ صدقہ ہے میرے سرکار کے اس حسین چہرے کا. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا سمندر جوش میں آیا. فرمایا محبوب تو کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم
جتنا پچھلی امت کے ان عابدوں کو 1000 مہینے میں نوازا، آپ کے تصدق سے آپ کی امت کے عابد کو، آپ کی امت کے زاہد کو، آپ کی امت کے عبادت گزار کو ایک رات میں عطا فرما دیا۔ آہا اب یہی وجہ ہے کہ نبی پاک، اور یہاں میں ایک جملہ کئی دفعہ بولا کرتا ہوں، شاید سننے والوں کو مزہ دے دے، کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا لگژری قسم کا ڈبہ لگایا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبہ جڑا ہوا کس سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہا ہوں، یعنی یہ connection نہیں کتنا ہے strong کہ اس کا ایک ڈبہ ہے، وہ بے شک عالی شان ہو، لیکن اس کے آگے انجن جو ہے وہ سپیڈ والا نہ ہو، تو اس نے اتنی سپیڈ میں نہیں جانا۔ تو جس کی سپیڈ کا یہ عالم ہے کہ پل بھر میں آسمانوں پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، واہ اور کنڈی ہل رہی ہے اور جا رہے ہیں، اور کنڈی ہل رہی ہے واپس آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی اس رشتے کی وجہ سے امت کو لیلۃ القدر خیر من الف کیا شہر۔ بات ہے۔ قدر کا ایک معنی ہم دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے تنگی، قدر کا ایک معنی ہے مقدار، شان، قدر کا ایک معنی اس کا بنتا ہے تقدیر۔ تو لیلۃ القدر کے کئی وجوہات ہیں قدر کہنے کی۔ ایک یہ کہ جی یہ قدر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں مقدار نیکیوں کی بڑھ جاتی ہو، جیسے میں نے بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسرا معنی کہ قدر تنگی کو کہتے ہیں، تو جیسے مولانا نے بیان کیا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے کہا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر کی رات، اور اس کا تذکرہ دوسری صورت میں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے تمام امور اس رات کو، یعنی تقدیر بنانے والی یہ نا آج کی رات ہے۔ آج بڑے بڑے فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ وہ کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ شب برات کی 15ویں بھی ہے، اس کے لیے بھی تفاسیر میں موجود ہے، لیکن اگر یوں کیا جائے قرآن مجید کا تذکر اور ساتھ اس کو، تو پھر یہ رات تقدیر والی رات بھی ہے کہ آج کی رات جو ہے نا وہ تقدیر بنتی بھی ہے، اور اگر کوئی بدقسمت رہ جائے تو پھر بگڑتی بھی ہے۔ تو ہمیں آج کی رات، جیسے ہم مجھ سے قبل میرے دوستوں نے، بزرگوں نے، شیوخ نے تذکرہ کیا کہ آج کی رات کے جہاں دیگر عبادات ہیں، معاملات ہیں، اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے توبہ، ندامت۔ ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ وقت تو لمبا ہو گیا، بس جلدی سے بات کر لوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ بھڑکے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید کہتے ہوئے 35 میل لمبے شعلے جہنم کی آگ کے ہو جائیں گے۔ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے مالک یہ آگ تو بڑھتی جا رہی ہے، بڑی تدبیر کریں گے، لیکن پھر کچھ فرشتے اپنے ہاتھوں پر کچھ پانی کے قطرے لا کر اس آگ پہ ڈالیں گے تو آگ بالکل نیچے چلی جائے گی۔ فرمایا صحابہ معلوم ہے وہ پانی کے قطرے کون سے ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے جوانوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو۔ ان میں اتنی قدر ہے، ان میں اتنی شان ہے ان آنسوؤں کی جو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی بڑا، کبریائی اس کے لیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہیں، ایک اللہ کو پسند ہے، ایک اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک ہے ظلم جو اللہ کے پاس نہیں پر اللہ کو ناپسند ہے، دوسری ہے عاجزی۔ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ تو کبریائی اس کے لیے، پر اس کو پسند بڑی ہے۔ تو آج کی رات عاجزی والی رات ہے، مانگنے والی رات ہے، ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے، اور بزرگوں نے جہاں تک لکھا ہے کہ زیادہ تر امکانات 27ویں کے ہیں۔ بات کو ٹھیک بجا فرمایا آپ نے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کی ہر رات ہی اگر ہماری شب قدر کی مشقتوں اور زحمتوں جیسی ہو جائے، یعنی اگر ہم اتنی ہی ہمت کریں، مگر چلیے طاق رات گنتی کی کوئی 5 سے 6 راتیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں، اور اس میں آپ اتنی محنت کر لیتے ہیں کہ جو 1000 مہینے کو پیچھے چھوڑنے کے قابل ہیں، تو پھر یہ سپیڈ، یہ بوسٹر، یہ 4G 5G، یہ فاسٹر فیکس لگانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ہے ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان اللہ اکبر۔
बिका अरफ्तुका, मैंने तेरे जरिए तुझे पहचाना है। व अंता दललतनी, और तूने अपनी हिदायत या अपने सबूत मुझ तक पहुँचाए हैं। अलैका व दावतनी इलैका वलौला अंता लम अदरी मा अंता, अगर तू ना होता तो मैं कैसे पहचानता कि तू है। तेरा वजूद, तेरी खामोशी, तेरा ज़ब्त सुखन, तेरी गोयाई, हर चीज़ मुझे तेरी तरफ, बल्कि हर जो चीज़ तूने बनाई है वो भी तेरी तरफ मुझे भेजती है। कमाल तू है, साहिब जलाल तू है, ज़िल जलाली वल इकराम तू है। आज ये रात भी ऐसी है कि रब ताला को याद किया जाए और खालिसतन किया जाए और उस अंदाज से किया जाए जैसे कि वो कहता है कि मेरा बंदा है, मैंने हाथों से बनाया है और मुझे इससे बात करने दो। वो कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू, वही तो कहता है कि मैं सुनता हूँ, कौन सुनेगा मेरे सिवा। आज उसको सुनाया जाए, आज उससे इस अंदाज से गुफ्तगू की जाए जो कहता है अम्मस्साइल फला तनहर, जो मांगने वाला है ना उसको ऐसे झड़को नहीं। तो उसके सामने ये जुमले हों कि मैं मांगने वाला हूँ और तू झड़कने वाला नहीं है, तू दूर करने वाला नहीं है रब ताला। मैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब की तरफ आना चाहता हूँ, और मैंने जैसे कहा कि आज के इस प्रोग्राम में वो सवालात मैंने रखने हैं जो ज़रूरी भी हैं और हमारी मालूमात और मार्फत के लिए इंतहाई अहम भी हैं। तो मुफ्ती साहब, बात हो रही है शब कदर की। क्या शब कदर इन ताक रातों में से एक रात होती है और उसके बाद दूसरी रात उस महीने नहीं होती? और दूसरा ये, क्या हर साल रहती दुनिया तक वही एक रात शब कदर होगी? मसलन अगर 23वीं की रात है तो अगले साल भी 23 होगी या फिर ये रोटेट करती रहेगी? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने किया है। अभी सब हज़रात ने उस जानिब इशारा किया, और ये अज़मत और शान वाली रात है, और ऐसी शान वाली रात है कि जिसमें क़याम का हुक्म ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताते हुए ये कहा है कि जो इस रात क़याम करेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। ये रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से भी है, और ये हर रात क़याम के हवाले से भी है। और फिर इसी रिवायत में ये सिर्फ़ लैलतुल क़द्र की बाब में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है। तो ये रात बुनियादी तौर पर क़याम की रात है, और अहादीस ये बताती हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। वैसे तो पूरे साल में एक रात है, और फिर पूरे साल में ये रमज़ान में है, और रमज़ान में आखिरी अशरे में है, आखिरी अशरे की ताक रातों में है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, ये लैलतुल क़द्र बताई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में तलाश करने का बताया। 23 को नबी अलैहिस्सलाम बताने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो दो लोगों का झगड़ा हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस सबब से लैलतुल क़द्र को उठा लिया है, और ये मख्फ़ी रखने का मामला ये है ताकि हम इसको तलाश करें। एक दिन पर तकिया ना करें कि एक दिन ही हमने इबादत करनी है, बल्कि हर रात को लैलतुल क़द्र समझ कर ताक रातों को हम उसके मुतलाशी बन जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो रातें हमें अता कर रहा है, क्यों कि भटका हुआ इंसान पलट के रब की तरफ आ जाए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह तो पुकार के कह रहा है कि हम तो माहिल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हमारे यहाँ तो बाज़ अइम्मा ये कसम खा कर भी कहते हैं कि ठीक है इसको तलाश करना चाहिए, लेकिन 27 के हवाले से ये भी कहा गया है कि आज की रात जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, ये मुबारक सातें हैं और ये मुबारक लम्हात हैं। इन लम्हात में हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं और अपने गुनाह लेकर हाजिर हों कि अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरा फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज हम उसकी बारगाह में हाजिर होकर उसके नबी के तरीके पर चलते हुए अपनी जबीन नियाज को झुका लें, उसकी बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी करें। याद रखिए गुनाह कोई और नहीं मिटा सकता, वो रब ही मिटाता है। तो रब की बारगाह में जब हम इल्तिजाएं करेंगे, दुआएं करेंगे, और ये हमारे पास कुछ लम्हात है, और मैं अपने वतन में बसने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वतन जिसमें आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, वगरना इस लम्हे देखिए कि फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, हम आज़ाद हैं, तो इस आज़ादी की कदर कीजिए। और ये वतन भी अल्लाह ने हमें 27 रमज़ानुल मुबारक की इन्हीं बाबरकत सातों में अता किया है। यानी वो 14 अगस्त अपनी जगह पर, हमें उसका इनकार नहीं है, लेकिन ये 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने
اپنے نبی کے صدقے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس ملک کی قدر کیجئے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں اپنا وقت گزاریں، بلکہ مساجد کی طرف پلٹیں، تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہو جائیں، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیے۔ اور یہ جو آخری لمحات ہیں، یہ دعا کے لمحات ہیں، ان میں آپ اللہ سے مانگیں، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ رب ہی عطا کرتا ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم تو گناہگار، سیاکار، بدکار لوگ ہیں، ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں۔ یہ مانگنے کے لمحات میں ہیں، ان کو ضائع مت کیجئے۔ جو وقت ہے ہماری گفتگو مت سنیے، آپ اللہ کی عبادت کی طرف پلٹیے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، کچھ تلاوت قرآن کر لیجئے، تاکہ آپ کو فوائد اور ثمرات میسر آ جائیں۔ بس میں اس سے اتنا سے اختلاف کروں گا کہ گفتگو سن کے عبادت کر لیجیے، زیادہ مزہ آئے گا، معرفت والی عبادت ہوگی۔ مفتی صاحب کی گفتگو سے ہمارے جذبات اکٹھا ہو جاتے ہیں، مستحکم ہو جاتے ہیں، تو اور مزہ آتا ہے۔ تو اچھی گفتگو آپ کی عبادت میں، ذوق میں، شوق میں، جستجو میں اور اس تحریک میں جو آپ کے اندر بپا ہوگی، وہ ایک آپ کو اثر دے گی انشاءاللہ۔ گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، میرا دل ہے مفتی صاحب، اور اگر آپ میرا دل رکھ لیں تو یہ بڑی عنایت ہوگی کہ آپ ایسے انداز میں جس میں ہمیشہ سے محبت اور الفت اور عقیدت جھلکتی ہے، ایک کلام ہماری اس خوبصورت سی بزم میں اسے مزین فرما دیجیے۔ زہے عزت و اطلاع محمد سبحان اللہ۔ کہ ہے عرش حق زیر پا محمد، کہ ہے عرش حق زیر پا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد۔ اور دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد۔ رضا پل سے اب تو آئے ہائے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ کلام سنا، کوئی شاعر کوئی نعت خوان پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کس کا کلام ہے؟ تو بتایا کہ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا یہ کلام ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ساتھ دو شعر میرے بھی ذرا پڑھ لے۔ وہ کیا ہے؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔
कमाल का इकबाल का ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस से आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, उस रब ताला की हम्द है कि जब मैं उसे पुकारता हूँ और अपने लिए मदद चाहता हूँ अपने मामलात में, तो वो अता पे अता करता है, वो जवाद है। और जब वो मुझसे कहता है कि कर्जा दो, तो मैं कंजूसी करता हूँ, मेरे पास होता कहाँ है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कर्जा मांगे, ये कैसे हो सकता है? मगर हाँ, वो कुरान में कहता है मुझे कर्जा दो, और ये कर्जा अहसनात हैं, वो नेकियां हैं जो उसके बंदों ही पर की जाती हैं, और वो उन्हें अपने ऊपर किए जाना तसव्वुर कर लेता है। सुभान अल्लाह, और वही उसकी बेहतरीन जज़ा दे सकता है। सुभान अल्लाह। आज की गुफ्तगू में अल्लामा साहब, ये आज मैंने तय करना है कि शब क़द्र, चाहे वो 21 की रात हो, 23 की, 25 की, या आज की रात जिस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, असल में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में ये कैसे मनाई जाती थी, असहाब रसूल में इसकी क्या ताज़ीम थी, अहले बैत में इसका क्या मकाम और मयार था, ये बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही हसीन और बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे उलमाए किराम। मैं भी अपना हिस्सा डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया मौलाना साहब से कि ये रूह जो है जी, वो क्या है, तो 1 मिनट में मैं इसको क्लियर करूँ। मज़हब अहल बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक कि जो तनज़्ज़लुल मलाइकत व रूह है, तो क्योंकि जनाब जिब्राइल भी सैयदुल मलाइका हैं, तो वो सिन्फ़ मलाइका में से हैं, वो नाजिल होते हैं। लेकिन रूह क्या है, ख़ुद कुरान करीम ने कहा कि यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ए हबीब, तुमसे पूछेंगे कि रूह क्या है, इन्हें कह दो कि रूह मेरे रब का अम्र है। अम्र किस पे नाजिल होता है? उलुल अम्र पर। ओहो हो। हमारा अकीदा ये है कि उलुल अम्र जो है सरकार हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़िंदा और हय्यो हाजिर हैं, उन्हीं पे शब क़द्र मलाइका भी नाजिल होते हैं और रूह भी नाजिल होती है। जो अम्र है वो साहिब अम्र पे नाजिल होता आज के ज़माने में, है। आज के ज़माने और में रिसालत माब के ज़माने में वो उन पे, जब दूसरे अइम्मा थे उन पर। ज़ाहिर सी बात है, ये सिलसिला सूरह क़द्र देखें, माशाल्लाह उलमाए किराम, तनज़्ज़लुल मलाइक, ये फ़ेल मुज़ारे है। हाँ, यानी जारी है, जारी रहेगा। अगर जारी है, किस पे नाजिल होते हैं? अच्छा, कोई उलुल अम्र तो हो जिस पे ये नाजिल हो। बहरहाल ये तफसीली गुफ्तगू अच्छे तरीके से मौलाना साहब ने इसकी वजाहत की। देखें, माह मुबारक के रमज़ान में जो अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत में, जो आपने फरमाया कि अहल बैत किस तरह इस बात को, अहल बैत तो ओवैस भाई बहुत यानी बुलंद मकाम रखते हैं। ताक रातें तो क्या, एक बुज़ुर्ग आरिफ का मैं आपको वाक़या सुनाऊं। उन्होंने पूरा रमज़ान पूरी रात जग के कहा, क्या पता मुझे कि कौन सी ताक है, कौन सी, ये तो आजकल वसाइल कवी हो गए ना, आप उसको चश्मे मसनूई से देख सकते हैं चाँद को, ठीक है। उन्होंने कहा क्या पता कि ये पहली रात कौन सी थी। पूरा रमज़ान वो जागे कि मुमकिन है कि मैं शब क़द्र को दर्क कर पाऊँ। अच्छा, पता नहीं कौन सी शब क़द्र हो। इसलिए जो टाइम बच गया है वो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मौला अली की जो मुनाजात है मस्जिद कूफा में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जलील क़द्र साहबी हैं, वो कहते हैं मैं अली के पीछे एक दिन गया, देखा क्या करने जाते हैं रात के अंधेरे में। एक कुआं खोदा हुआ है, कुएं में जाके अंदर जाके कहते हैं, इलाही अंत राज़िन मिन्नी, हे मेरे अल्लाह क्या तू अली पे राज़ी है? अल्लाहु अकबर। उवैस भाई, ये कौन जुमला कह रहा है जिसको अल्लाह नबी के बिस्तर पे सोने के बदले में मर्जियां दे रहा है, लेकिन वो उसका काम है देना। इसकी इनकिसारी उसकी बारगाह में है कि क्या तुम राजी है? वो मौला फरमाते हैं, मौला या मौला,
اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، انت العظیم و انا الحقیر، ہائے ہائے تو عظیم ہے میں ناچیز ہوں، ہائے تیرے بارگاہ میں ناچیز ہوں، انت الرب و انا المربوب، تو رب ہے میں مربوب ہوں، انت الرازق وانا وانا المرزوق، المرزوق، انت الحی وانا المیت، ہائے ہائے انت الخالق وانا المخلوق۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ ساری مناجات مولا علی بتا کے یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رتبہ بہت دیا ہے، لیکن بعض ریڈ زونز ہیں، ان سے آگے کراس مت کرو، میں مخلوق ہوں، میں مربوب ہوں، میں اسی کا جو کچھ ہے۔ تو یہ مناجات ہے، جو ٹائم بچ گیا اس میں یہ پڑھیں، بس ایک منٹ کے اندر واقعہ، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو علی کس کو کہتے ہیں، اور علی اللہ کی بارگاہ میں آ کے کس انداز سے دعائے ابو حمزہ صومالی کا آپ نے جملہ پڑھا، واقعاً حیف ہے کہ میں اس جملے کو الہی کس طرح مولا پروردگار کو کہہ رہے ہیں۔ عجیب مفتی صاحب انداز ہے خدا سے گفتگو کا، الہی ان ادخلتن الجنت ففی ذالک سرور نبیک، بھائی سبحان وَإِنْ اللہ۔ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ عَدُوِّكَ، اے خدا اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا تیرا نبی خوش ہوگا، اگر تو جہنم میں داخل کرے گا تیرا دشمن خوش ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو تیرے نبی کی رضا زیادہ افضل ہے کہ تو نبی کو راضی کرے گا۔ جیسے انہوں نے کلام پڑھا اللہ کے نبی کا، یہی وجہ ہے جب قیامت کا میدان ہوگا، عجیب روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت میں بھی وسعت اور رحمت الہی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے اویس بھائی، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یقین کریں جب میں نے یہ روایت پڑھی وجد میں آ کے میں منقلب ہو گیا، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ جب ایک شخص کو کہا جائے گا یہ جہنمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگ اعتراض کریں گے کہ میں نے اعمال نہیں کیے ہیں، ساری آپ کو ہسٹری پتہ ہے، ان کے اعضاء بات کریں گے، یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کو جب اعمال دیے جائیں گے اس کے ہاتھ میں اور یہ بولا جائے گا تم جہنمی ہو، خاموش ہو کے بغیر کسی اعتراض کے وہ قبلہ مولانا صاحب جہنم کی طرف چلنے لگے گا، جیسے چلنے لگے گا آواز رب العزت آئے گی اس کو واپس کرو، اچھا جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ خدایا تیرا دستور تھا، یہ جہنمی ہے اور تو واپس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ خداوند متعال کی آواز رب العزت آئے گی، اس کی ایک صفت میرے ہاں مقبول ہو گئی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا صفت تھی؟ یہ با انصاف تو ہے نا، یہ تو مان رہا ہے نا میں نے یہ کوتاہیاں کی ہیں، کیونکہ اس میں انصاف پسند ہے اور با انصاف ہونے کی صفت ہے، میں نے اس کو بخش دی۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب وہ کہتے ہیں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے۔ تمام علماء کرام نے میری سوالات سے بھی عمدہ جوابات دیے، مگر تھوڑی سی مجھے جو پیاس ہے وہ یہ، کون لوگ بخشے نہیں جائیں گے آج کی رات؟ بخشش اللہ کا فضل ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو پسندیدہ بنانا ہوتا ہے، تبھی تو اللہ کا فضل آئے گا آپ کو۔ تو وہ سارے کام آپ کو چھوڑ دینے چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے امور ذکر کیے ہیں بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ کینہ رکھنے والا، ناراضگیاں رکھنے والا، یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ کے فضل سے دور ہے، اور گناہوں سے، مغفرت سے، معافی سے یہ ایک آڑ بن جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں اتنے جھگڑے ہیں، باپ بیٹا میں آپس میں نہیں بنتی، بیٹا باپ سے ناراض ہے، کئی عرصے سے چھوڑ رکھا ہے، باپ ناخوش ہے، بیٹے کی پرابلم، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں میں جھگڑے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور آج کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں ایک مختصر سے واقعے کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت مستح کا معاملہ تھا کہ آپ اسے معاف کر دیجئے، اس کا جو ماہانہ آپ کے یہاں سے جایا کرتا تھا اسے جاری کر دیجئے تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، اللہ بھی آپ کو تو آج ہم سب جب اللہ کے حضور اس لیے پیش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے زندگی بھر کی بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر بعض پرس کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی کس منہ سے مانگنے جا رہے ہیں ہم؟ تو آج اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے ابھی اسی وقت یہ مناسب وقت ہے
کہ اپنے دل سے سب لوگوں کی ناراضگیوں کو ختم کر دیں، اور یقین جانیے آپ اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ جن سے آپ ناراض ہیں ان کے قصور اور کوتاہیاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑی سے بڑا اگر قصور ہے نا، بڑے سے بڑی بھی اگر کوتاہی ہے تو اللہ کے لیے معاف کرنے کے سامنے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے، یا اللہ آپ کے حکم پر میں سب کو معافیاں دے کر آ رہا ہوں، ساری کوتاہیاں معاف کر کے آ رہا ہوں، اب میں موجود ہوں کہ میری ساری کوتاہیوں کو آپ معاف کر دیجئے، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے۔ آپ نے ایک ابھی سوال پوچھا تھا، میں کیا کرنا چاہیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کرتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے احیا اللیل، پوری رات جاگا کرتے تھے، اور کوئی راتیں نہیں ہوتی تھی جس میں پوری رات جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات آرام بھی فرماتے تھے، عبادت بھی فرماتے تھے، مگر یہ راتیں ایسی تھی جو تحری لیلۃ القدر کی رات تھی، اس میں فرمایا کہ احیا اللیل، پوری راتیں جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ سونے کی رات نہیں ہے، اور پھر کرتے کیا تھے؟ قیام کرتے تھے، قرآن پر۔ سب سے بڑی مناجات اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، اور نماز کے حالت میں آپ قرآن پڑھیے۔ اس نماز میں جب آپ رکوع میں جائیے تو وہ وقت دعا ہے، وقت دعا ہے۔ سجدے میں جائیے، وقت دعا ہے، اپنے لیے دعا کیجئے، توبہ اور استغفار مانگیے۔ قیام سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس رات میں، جو اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں وہ جو تیسری رات کا قیام ہے، عشاء سے، یعنی کہ پوری رات کا لفظ آتا ہے وہاں سے، عشاء کے بعد سے شروع کیا، اور اتنا قیام فرمایا کہ سحری فوت ہونے کا صحابہ کو اندیشہ ہو گیا۔ کتنا بڑا قیام ہے، پوری رات صرف ہو گئی۔ تو آج کے رات میں جتنا ہو سکے ہم سے، ایک تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم کتنا پڑھیں گے، 20 صورتیں یاد ہیں ہمیں، یہ کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، مگر بار بار پڑھیے، کوئی بات نہیں۔ لمبا قیام کرنے کے لیے ان 20 صورتوں کو بار بار ایک رکعت میں پڑھیے، کیونکہ قیام ایسی چیز ہے جو آج کی رات سب سے قیمتی عمل ہے۔ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے۔ یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس رات کا ایک یہ بھی عمل ہے کہ یہاں احکامات نازل ہوتے ہیں، آئندہ سال کے احکامات نازل ہوتے ہیں قول کے مطابق، تو اللہ سے عافیت کو، اور وہ دعا یاد رکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی ہے، اللہ کے رسول کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے کی ہوئی تعلیم ہے۔ اس دعا کو آج کی رات اپنے ساتھ باندھ لیجئے۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اللہم انک عفو، بے شک اللہ سراپائے عفو درگزر ہیں، سراپائے عفو درگزر، کریم، آپ کریم ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، یہ گناہگار حاضر ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ نماز پڑھیے، یہ دعا مانگتے رہیے، اور اللہ سے ایماناً و احتساباً۔ ایک اور بھی خامی ہے ہمارے پاس، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین رکھیے کہ آج کی نماز اور آج کی توبہ آپ کی قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ توبہ کیجیے۔ خوبصورت، کفا بعزتاً ان تکون لگا ان اکون لگا عبدا وکفا بفخرا ان تکون لربی انتا کما احب فجعلنی کما تحب۔ ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ سبحان اللہ، مولا یا مولا انت الرب و انا المربوب فہل یرحم المربوب الا الرب۔ تو رب ہے، میں مربوب ہوں، تو پالنے والا، میں پلنے والا، تو رزاق، میں مرزوق، تو خالق، میں مخلوق، تو ہادی، میں راہ تلاش کرنے والا، تو سلطان، میں ممتحان۔ پھر کون ہے جو ترس کھائے گا؟ میں میت ہوں، تو حی ہے، تو زندہ ہے، اور تو ہی ہے۔ بے شک آج مختصر گفتگو ہوئی مگر بہت ہی کامل گفتگو ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ شب قدر میں ایسا کون سا عمل کروں، کیا ترتیب ہو؟ آج صلاۃ التسبیح پڑھوں، میں کیا پڑھوں کہ جس کی وجہ سے میری شب کامل شب ہو جائے؟
دیکھیے ایک تو گزارش یہ کرنی تھی کہ یہاں گفتگو ہوئی، کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی رات ہے، کہ نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر قرآن کی آیت کرتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، تو روح سے مراد قرآن مجید فرقان حمید یہ خود بتا رہا ہے نزل بہ الروح الامین، قرآن حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے، تو اس سے حضرت جبرائیل مراد لیے جائیں تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے۔ جو آپ نے بِإِذْن سے مراد بھی قرآن ہے؟ دیکھیے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہ تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کی طرف سے نا، ان سے اذن اجازت تو لے اللہ کے کا ہے، ہاں تو حضرت جبرائیل اللہ کے اذن سے آتے ہیں، زمین تنگ ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں، اور یہ ملائکہ کا آنا اصل میں رحمت الہیہ کی برسات ہے، اور آج جس بھی میں قرآن لے کر آپ آتے اور ہیں۔ دیکھیے یہ جو ملائکہ اترتے ہیں یہ روایات بھی ہمارے پاس ہیں، اگرچہ اس پر کلام بہت کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو ایسی مقدس راتوں میں فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ، اور جہاں اس کے ذکر کی محفل ملتی ہے فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسا پایا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ وہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا، تو فرشتے کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو کا اور زیادہ عاجزی سے، تو ان سب بندوں کو ہی معافی ہوتی ہے۔ تو اس رات میں جیسے آپ نے صلاۃ التسبیح کی طرف اشارہ کیا، یہ نماز خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کو سکھائی ہے اور کہا ہے کہ روز پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو، اور وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں ان کو بھی سر انجام دینا چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات توبہ اور استغفار۔ لیکن یاد رکھیے جو آپ نے بندوں کے حق کھا رکھیں وہ ادا کر کے، وہ آپ نے پہلے ادا کرنے، کسی کا حق آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، وہ ادا کرو، پھر اللہ پھر دیکھیے آپ نے شراب چھوڑنی ہوگی، آپ نے غلط کاری کو چھوڑنا ہوگا، آپ نے گناہ پر اصرار نہیں کرنا ہوگا، تو جب آپ خالص نیت کے ساتھ آ جائیں گے تو وہ پروردگار آپ کو عطا کرے گا، ایسا پاک کر دے گا کہ گویا آپ نے گناہ کیا ہی، اور وہ اس پہ قادر ہے، وہ مثالیں دیتا ہے، حج کرنے والا ایسے جیسے نومولود ہے، پاک ہو گیا، ہجرت کرنے والا ایسے جیسے نومولود ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ ابھی اعتکاف کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ ایک صاحب نے کتنے پیسے چوری کیے، جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں اور آپ دین دینیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں مصعب آپ بھی، میرے پاس مختصر وقت ہے مگر یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ ان رات کے اعمال، خصوصی دعا، تسبیحات، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ ہم بھی کر پائیں۔ آپ نے پہلے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ آج کی رات کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں بدبخت کہ جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو حدیث شریف میں مختلف روایات میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو فرمایا کہ جو لگاتار شراب پینے والا ہے، اچھا، دوسرا فرمایا جو ماں باپ کا حق ہے یعنی والدین کا نافرمان ہے، تیسرا فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا یعنی اپنے رشتہ داروں سے دوریاں رکھنے والا، اور چوتھا فرمایا کہ جو دل میں کینہ پالنے والا، بغض دل میں مومن شخص کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی دینی وجہ سے آپ بغض رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بغض فی اللہ ہے، وہ بغض فی اللہ ہے، کیونکہ فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اور قیامت والے دن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے محبت اور بغض رکھتے ہیں، اللہ ان کو اپنے خصوصی رحمت کے سائے تلے جگہ۔ تو اگر کسی سے اس لیے بغض ہے کہ وہ خدا کے دین کا باغی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذاتی معاملات میں بغض رکھا، کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کے جل گیا، کسی کی دولت کو دیکھ کے جل گیا، حسد کرنے لگا، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پر روایت آتا ہے، خیر اس میں ہے کہ جو قاتل ہے اور قاتل اپنے آپ کو اگر وہ توبہ نہ کرے اور آج کی رات اگر وہ اسی چیز پر اڑا ہوا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں۔ کسی کا ناحق خون بہایا کسی نے تو پھر باقی اصل چیز وہی ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہوگا تو اس کی مغفرت تب ہوگی کہ جب آپ توبہ کریں، اور توبہ کا رکن اعظم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کام کو برا جانیں اور اس سے نفرت کریں اور اس پر شرمندگی اختیار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد صمیم ہو، تو یہ توبہ ہوتی ہے۔ میرا بڑا دل ہے، میں مفتیان کرام، علماء کرام کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا، میں نے اپنا ایکسٹرا بھی بالکل معاف کر دیا، ہٹا دیا۔
اب میں چاہتا ہوں کہ مصعب آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں. ہم سب آج کی رات جہاں اپنی چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے حاجت کی صورت میں، وہاں اہلیان فلسطین کے لیے، اہلیان غزہ کے لیے مصعب آپ دعا فرمائیں. ہم سب آمین کہیں گے. تمام لوگ جو جڑ جائیں ہمارے ساتھ آج ایسے انداز میں دعا ہو کہ پروردگار ہماری دعاؤں، ہمت تو نہیں ہے، جرت تو نہیں ہے، ان دعاؤں میں آپ کی آمین کے بدلے ہی نجات دیتے، فلاح دیتے، کامیابی دیتے اور محفوظ کر رہے فلسطینیوں کو، اہل غزہ کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اے پروردگار تجھے تیرے محبوب کی عزت اور عظمت کا واسطہ، یا اللہ تجھے قبلہ اول کی شان کا واسطہ، تجھے کعبۃ اللہ کی عظمت اور جلال کا واسطہ، تجھے تیری صفات علیہ کا واسطہ پروردگار تمام امت مسلمہ پہ فضل فرما اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما. اے پروردگار ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمارے دل جلے ہوئے ہیں پروردگار، تو جانتا ہے، پر ہمارے ہاتھ وہاں پہنچ کر ان مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. تو ہی ہے جو سب کا مددگار ہے، تو ہی ہے جو سب کا عادی ہے. اے میرے اللہ، اے پاک پروردگار، دشمنوں کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما اور ان مظلوموں کی مدد فرما اور انہیں جلد آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد. پروردگار ہمارے آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہمارا وطن پاکستان آزاد ہوا. اے اللہ تیرا فضل، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی عطا کی. یا اللہ ہماری اس سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما. وہ ہاتھ جو اس وطن کی سربلندی اور مضبوطی کے لیے کوشاں، ان ہاتھوں کو مضبوط فرما. اے اللہ جو ہاتھ اس ملک کو اجاڑنے کے لیے آگے بڑھیں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. عرفان رمضان عرفان